بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کا عمل اس حوالے سے بڑا خاص، نایاب اور اہم ہے کیونکہ اس میں سورت یاسین اور کلمہ طیبہ کا ایک نہایت پرتاثیر اور عجائب و غرائب پہ مشتمل عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی برکت اور خاصیت کا اندازہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ میں آسمانوں کی چابیاں موجود ہیں، کلمہ طیبہ میں سب سے بڑے راز موجود ہیں، کلمہ طیبہ میں جنت کی چابی موجود ہے، کلمہ طیبہ میں وہ حقیقتیں اور وہ راز موجود ہیں جنہیں کرنے سے انسان روحانی طور پر بہت آگے چلا جاتا ہے۔ اور سورۃ یاسین پاک جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کی مبین جو ہیں 7 مبین، وہ اس کے 7 خاص مقامات ہیں۔ جب ان پر ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو آسمان پر ہونے والے، آسمان پر رہنے والے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے دعا گو ہو جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ اس انسان کا کام کریں۔ تو دوستو، یہ عمل میں آپ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، اسے بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے، اور اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا کام جو ہے، جو بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے، جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، یا جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بنتے ہوئے سبب نظر آ جائیں گے، وہ کام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو۔ تو میں پہلے بھی دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ روحانیت جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک سائنس ہے، باقاعدہ طور پر ایک تعلیم ہے، اس کو سیکھیں۔ اس حوالے سے ہم نے روحانیت میں کچھ کلاسیں جو ہے مرتب کی ہیں، جو واٹس ایپ پر ریکارڈنگ کی صورت میں ہوتی ہیں، کچھ کورسز ہیں۔ تو 1 مہینے کا یہ کورس ہے، اس میں ہم مراقبے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، اس میں انرجی کے طریقہ کار بھی ہیں، اور ریکی کے جو اسلامی طریقہ کار ہیں، ریکی کے جو روحانی طریقہ کار ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، جن سے آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے معاملات کو خود آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کرنا ہو، بڑا آسان کورس ہے، وہ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی کلمہ طیبہ کی اور سورہ یاسین کی۔ دوستو، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ علیحدہ کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، اور روزانہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی اس کو پڑھیں، آپ اس وقت باوضو حالت میں ہوں، پاک صاف حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں۔ یہ اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے، یعنی 7 دن وہ نکالیں جس میں آپ بالکل پاک صاف ہوں، اور کوشش ساتھ یہ کریں کہ اس میں آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوں اس کمرے میں کوئی دوسرا شخص نہ ہو جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں۔ بحالت مجبوری کو بچہ آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ سب میں بیٹھ کے نہ کریں، آپ علیحدہ سے بیٹھ کے کریں۔ اور جب آپ بیٹھے ہوں گے پاک صاف ہو کے، پاک صاف جگہ پہ کسی بھی جگہ کمرے میں آپ بیٹھ جائیں، چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، اس وقت آپ نے سورہ یاسین جو ہے نا وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا۔ پڑھنا اتنی آواز میں ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے، زیادہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، اور نہ ہی زیادہ کم آواز میں پڑھنا ہے کہ سنائی ہی نہ دے۔ تو جب آپ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں گے اور پہلی مبین آئے گی، اس پہلی مبین پر 300 دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور یہاں پر بسم اللہ اس کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد آپ نے اسی مبین سے آگے جانا ہے، دوبارہ سے سورہ یاسین شروع نہیں کرنی، یعنی کہ اسی طرح یہاں پہلی مبین پہ 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آگے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، پھر آگے دوسری مبین آ جائے گی، دوسری مبین پر رک کر آپ نے 300 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ اسی طرح پھر آگے چلے جانا ہے، دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا۔ اسی طرح دوستو آپ نے 7 مبین پر جانا ہے، اور 7 مبین پر 300 مرتبہ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ پہلا دن اس کا مکمل ہو جائے گا، اس پہلے دن کے بعد جب پہلا دن آپ پڑھائی کر لیں گے،
اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس وقت دوستوں نیند بھی آئے گی آپ کو۔ یہ جب عمل کریں گے نا، نیند آئے گی اور آپ نے سو جانا ہے۔ تو بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں ہی کوئی نہ کوئی حل بتا دیا جاتا ہے آپ کے مسئلے کا، اور جیسے ہی پھر آپ نیند میں یا خواب میں جب آپ دیکھ لیں یا نیند سے جب آپ بیدار ہوں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ بچوں میں بانٹ دینی، چاہے 10 روپے کی ہو، 20 روپے کی، جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ حلوہ بنا کے بانٹ سکتے ہیں، کچھ بھی جو چیز ہو وہ آپ بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں دے سکتے ہیں۔ بچے نہ ہوں تو آپ پرندوں میں جو ہے وہ چیزیں جیسے باجرہ وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہے جو آپ پرندوں کو ڈال سکتے ہوں، وہ ڈال سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو تو پانی پرندوں کے لیے تازہ اسی دن پڑنے کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو وہ آپ یعنی کوئی چیز بانٹنی لازمی، چاہے انسانوں میں، بچوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، کہیں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح دوستو سیم اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ جس دن آپ نے پہلے دن عمل کیا نا، اسی وقت میں آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے، یعنی وقت کا سیم ہونا اس میں ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے ہو تو اس کی پھر کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ نے 7 دن جو ہے یہ عمل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ 7 دنوں کے بعد کوئی بھی چیز جس طرح سے آپ نے پہلے دن بانٹی تھی، 7ویں دن بھی اسی طرح سے آپ نے بانٹ دینی ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر درمیان میں ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر بھی 7 دن آپ نے پورے کرنے ہیں۔ 7 دن پورے ہونے کے بعد اگر آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے تو اگر 2 4 دن لگ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا یہ اتنا ہی ہے 7 دنوں تک۔ اس کے 2 3 دن بعد بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کام لازمی جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو کریں۔ اور دوسری بات، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس دوران جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، بچوں کو جو جھڑک دیتے ہیں یا بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا غصہ ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے، کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے اس دوران۔ تو یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کے متعلق اگر کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں جس میں آپ نہ سمجھ آتی ہو تو آپ مجھے چینل پہ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کورسز کی معلومات لینی ہو یا کورس کرنا ہو تو پھر آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔